بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم سب کو ماہ رمضان میں داخل فرما دیا ہے۔ جس میں داخل ہونے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ 2 مہینے پہلے سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں داخلے کی دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ کے کرم سے پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس مہینے کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں درج کرا لیں اور کچھ نیکیاں کما کر اپنی آخرت کی کامیابی کے راستے ہموار کر لیں۔ دوستو، 2-4 باتیں اس وقت آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اپنے اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے۔ سحری کھا کر شام تک کچھ نہ کھا کر شام میں افطار کر لینا بظاہر ہماری نظروں میں یہی روزہ ہے، کہ سحری کھا لو، شام تک بھوکے اور پیاسے رہ جاؤ، یہ ہماری نظروں میں روزہ ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسا ہی روزہ رہتے بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کہ کئی روزے دار ایسے ہوں گے کہ ان کے حصے میں کوئی ثواب نہیں آئے گا۔ روزے کا جو اجر ہے، روزے کا جو ثواب ہے، کوئی ثواب اللہ انہیں عطا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف بھوکا پیاسا رہ کر اس نے اپنے آپ کو سزا دے لی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی اجر اس کے حصے میں نہیں، کوئی ثواب اس کے حصے میں نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہی روزے کا جو تصور ہے کہ سحری کھا لو، افطار تک بھوکے پیاسے رہو، یہی ایک روزے کا تصور ہے۔ لغوی اعتبار سے ضرور یہ روزہ ہے، لیکن روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ کن چیزوں سے؟ کن چیزوں سے روزے کی حفاظت کرنا ہے؟ کن چیزوں سے اپنے روزے کو بچانا ہے؟ سب سے پہلی بات، جب ہم نے سحری کر لی، سحر کا وقت ختم ہو گیا، تو پھر افطار کا وقت ہونے تک ہم حالت عبادت میں ہیں۔ ہم حالت عبادت میں ہیں۔ کاروبار کر رہے ہیں تب بھی عبادت ہی میں ہیں، کیونکہ ہم روزے سے ہیں۔ گھر میں ہماری خواتین پکا رہی ہیں، پکاتے ہوئے بھی وہ عبادت میں ہیں، کیونکہ وہ روزے سے ہیں۔ اگر کوئی روزے دار سو رہا ہے تب بھی وہ عبادت میں ہے، کیونکہ روزے دار ہے۔ تو ہماری عبادت شروع ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے، اور وہ عبادت کب ختم ہوگی؟ جب افطار کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں آدمی اللہ اکبر کر کے کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، تو اب وہ نماز شروع ہو گئی۔ نماز کب تک ختم ہوگی؟ نماز جب ختم ہوگی جب وہ سلام پھیرے گا۔ تو اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک آدمی حالت عبادت میں ہے۔ ایسے ہی روزے دار سحری کرنے کے بعد سے لے کر افطار کا وقت ہونے تک عبادت میں ہے۔ جیسے بہت سی باتیں اللہ اکبر کہنے کے بعد آدمی کے لیے کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بات کرنا جائز نہیں، ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں، ہنسنا جائز نہیں۔ جیسے ہی تکبیر تحریمہ باندھ لیا تو اب سلام پھیرنے تک کئی کام اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی سحری کرنے کے بعد سے لے کر افطار کرنے تک، کیونکہ وہ حالت عبادت میں ہے، لہذا بہت سے کام روزے دار کے لیے بالکل نامناسب ہے۔ اگر ان چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو پھر دنیا والوں کو دیکھنے کے لیے وہ روزے دار ہے، اللہ کے پاس اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی حضور نے حدیث میں فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کہ اس روزے دار کے حصے میں صرف
بھوک اور پیاس آئی ہے، کچھ نہیں آیا۔ بھوکا رہنے کی تکلیف اٹھائی، پیاسا رہنے کی تکلیف اٹھائی، اور کچھ نہیں ملا اسے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بے احتیاطی ہے۔ وہ کون سی بے احتیاطیاں ہیں جو روزے دار کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بے احتیاطی، آدمی روزے کی حالت میں اپنے نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھتا۔ روزے دار بھی ہیں اور نگاہیں بے قابو بھی ہیں۔ روزہ بھی چل رہا ہے، گناہ بھی چل رہا ہے، دونوں چل رہے ہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی، یا دن رہے گا یا رات رہے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو یا تو نیکی رہے گی یا گناہ رہے گا۔ نیکی بھی رہے اور گناہ بھی رہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یا سورج رہے گا یا چاند رہے گا۔ سورج نکلتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند نمودار ہوتا ہے۔ لہذا روزے دار حالت روزے میں ہو اور اس کی نگاہ بے قابو بھی ہو، اور جہاں نگاہ بے قابو ہو گئی، روزہ داغدار ہو گیا۔ روزہ داغدار ہو گیا۔ ایک آدمی اللہ اکبر بول کے رکعت باندھتا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ادھر بھی دیکھ رہا، دیکھنے والا اسے کیا سمجھے گا؟ نماز پڑھنے والا سمجھے گا یا کیا سمجھے گا؟ اسے نمازی تو نہیں سمجھا جائے گا۔ تو پہلی بات، آدمی روزے کی حالت میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھے۔ دوسری چیز، حالت روزے میں اپنے کانوں کو قابو میں رکھے۔ بہت سے لوگ وقت گزارنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں سنتے ہیں جو کہ شرعاً منع ہیں۔ بعض لوگ قوالی سنتے ہیں، خیر جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم اسے جائز نہیں سمجھتے۔ ہم تو اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، بے احترامی سمجھتے ہیں کہ نبی کا نام ڈھولکوں پہ لیا جائے، نبی کا نام باجا بجا کر لیا جائے، نبی کا نام میوزک پر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں گانے اور باجے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے کہ میں گانے اور باجے کو مٹانے آیا ہوں، اور آج امت کا ایک گروہ نبی کا نام ڈھول اور تاشوں پر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گانا اور باجا یمبت النفاق، آدمی کے اندر آدمی کو منافق بناتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، کہ حالت روزے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جس کے سننے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز، روزے کی حالت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ وہ تمام بول جس کے بولنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ایسے بول بولنے سے
روزے میں احتیاط کرنا. مثلا روزے دار بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں. روزے دار بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں. وہ جھوٹ جو کاروبار کے لیے بھی بولا جائے تب بھی جائز. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں کاروباریوں کو بھی 100 جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں. روزہ بھی ہیں، 100 جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں. جب اذان ہو گئی تو بولتے ارے صاحب جلدی کرو. کیوں صاحب؟ بولے جماعت کھڑی ہوگی، جانا ہے مجھے. 100 جھوٹ بول کے نماز پڑھنے جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ کیا مومن سے زنا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. عمر کے لحاظ سے کبھی بے قابو ہو کر یہ کام کر لے سکتا ہے، جائز ہے نہیں فرمایا. سوال کے جواب میں فرمایا پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے. پھر سائل نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہرگز نہیں. حضور نے فرمایا مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. آج کئی لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں. ماں باپ بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، بچے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، خریدار سے بیچنے والا جھوٹ بول رہا ہے، اور سب روزے کی حالت میں چل رہا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اگر روزے کا ثواب چاہیے، اگر روزے کا ثواب چاہیے تو پھر اس سے بچنا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں غیبت سے بچنا چاہیے، چغلیوں سے بچنا چاہیے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد بعض حضرات مسجدوں میں لیٹ جاتے ہیں. لیٹیے، اللہ کا گھر ہے، اجازت ہے. لیکن لیٹ کے 2-2 3-3 کی ٹولیاں لیٹے لیٹے باتیں کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. 2 لوگ بیٹھ کر مسجد نبوی میں باتیں کر رہے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی یا آواز سنائی دی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلایا. بولے ادھر آؤ. بولے کہاں کے ہو؟ مدینے کے نہیں لگتے تم لوگ. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ مدینے کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں. کہا مسجد میں لیٹ کے باتیں کرتے ہو، مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو. اس کے بعد فرمایا اگر مدینے کے ہوتے نا تو تمہاری پیٹھ پر اتنے کوڑے برساتا کہ تمہاری پیٹھ سرخ ہو جاتی. بولے اللہ کے گھر کا ادب نہیں جانتے. بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں بڑی زور زور سے بات کرتے ہیں. وہ مسجد کا صدر ہو، سیکریٹری ہو، خادم ہو، مؤذن ہو، امام ہو، خطیب ہو، محلے کا مالدار ہو، کوئی ہو، اس کو مسجد میں اللہ کا گھر سمجھ کر فقیر کی طرح آنا ہوگا. یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں بادشاہ کو بھی فقیر بن کے آنا پڑتا ہے.
مسجد کا صدر ہے تو مسجد کا مالک نہیں ہے، مسجد کا سیکریٹری ہے، مسجد کا مالک نہیں ہے، مسجد کا جنرل سیکریٹری ہے، مسجد کا مالک نہیں ہے، خادم ہے، خادم، مالک کوئی نہیں ہے، اس گھر کا مالک صرف اللہ ہے، خادم ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا، محلے کا رئیس ہے، تیری رئیسی گھر میں رکھ کے آ، بڑا سیٹ ہے، تیری دولت دکان میں رکھ کے آ، یہاں فقیر بن کے آنا پڑتا ہے، محلے کے بہت نامور آدمی ہیں، نام جیب میں رکھ کے آئیے، نہیں چلے گا یہ، بہت سے لوگوں کو ہم مسجدوں میں بدتمیزیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مؤذن صاحب سے پوچھے کون ہے، ارے بولے کروڑ پتی آدمی ہے، لکھپتی آدمی ہیں، ان کے لاکھوں سے 2 کوڑی کا مسجد کو فائدہ نہیں، اگر وہ لاکھوں بھی مسجد کو لگاتے ہیں تب بھی انہیں حق نہیں ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مسجدوں میں رمضان میں لیٹتے ہیں، اچھا خاموش نہیں لیٹتے، مسجد میں لیٹتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہیں مسجد میں، تو اس سے اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نگاہ بھی جھکا کے آنا ہوگا، سر بھی جھکا کے آنا ہوگا، اور یہ حکم بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے ایک ہے۔ تو روزے دار کو پہلی بات اپنی نگاہ کی حفاظت ہے، دوسری بات اپنے کانوں کی حفاظت ہے، تیسری بات اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی، بیکار باتیں کرنا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، بے مقصد بات کرتے ہیں، بے مقصد، گئے کسی کی دکان پہ بیٹھ گئے، ہاں کیا چل رہا، کیا چل رہا، کیا نہیں چل رہا، آپ کا کیا چل رہا دیکھ لیجیے، سر کے بال سفید ہو گئے، کچھ تیاری ویاری ہوئی نہیں آخرت کی، کچھ خبر کی تیاری ہوئی یا نہیں ہوئی، کبھی یہ دکان پہ بیٹھ گئے، کبھی وہ دکان پہ بیٹھ گئے، کبھی یہ چبوترے پہ بیٹھ گئے، کبھی 2 آدمی بیٹھ گئے تو ان میں اضافہ کر کے تیسرے انہوں داخل ہو گئے۔ اچھا جتنی باتیں کرتے ہیں نہ ہی ہماری ذات کو فائدہ ہے نہ ان کی ذات کو فائدہ ہے، نہ میری ذات کو فائدہ نہ آپ کی ذات کو فائدہ، مگر گفتگو چل رہی ہے، گھنٹوں چل رہی ہے۔ روزے دار کو زیب نہیں دیتا، یہ روزے دار کو یہ زیب نہیں دیتا، اور ہمارے نوجوان بچے ظہر کے بعد سے عصر تک بیچاروں کا وقت نہیں گزرتا تو وہ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، ہاں وہ کیرم بورڈ کھیلیں گے، ہمارا تصور یہ ہے کہ بھائی کسی طرح ٹائم پاس ہو جائے اور مغرب کا وقت قریب آ جائے روزہ ہو جائے گا، صرف پیٹ کا روزہ رکھنا نہیں ہے، روزہ تو نگاہوں کو بھی رکھانا ہے، روزہ تو کانوں کو بھی رکھانا ہے، روزہ تو زبان کو بھی رکھانا ہے۔ یہ 3 چیزوں کی حفاظت کیجئے،
ورنہ اس حدیث کے دائرے میں آ جاؤ گے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رہتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ملے گا. لیس لہ من صیام الا الجوع. حضور نے فرمایا روزے میں سے انہیں کچھ نہیں ملے گا, صرف بھوک اس کے حصے میں آئی, پیاس اس کے حصے میں آئی, باقی کچھ نہیں ملا. اس لیے دوستو اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرق. حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. ڈھال کہتے ہیں وہ چیز جس سے آدمی اپنا ڈیفنس کرتا ہے. جنگوں میں استعمال ہوتی تھی ڈھال. ہر وہ چیز ہے جو کوئی پتھر پھینک رہا ہے, آپ نے روکنے کے لیے کوئی چیز استعمال کی, اسی کو ڈھال کہتے ہیں. حضور نے فرمایا الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے. کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے بچانے کے, اللہ کے غضب سے بچنے کے, جہنم کی آگ سے بچنے کا, اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ کا, دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے روزہ. مالم یخرقھا, جب تک روزے دار اس روزے کو پھاڑ نہیں دیتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ پھٹتا ہے؟ بولے ہاں پھٹ جاتا ہے. کیا روزہ پھٹتا ہے؟ بولے ہاں پھٹتا ہے. کس چیز سے؟ روزہ پھٹتا ہے جھوٹ سے, روزہ پھٹتا ہے غیبت سے, روزہ پھٹتا ہے بدنگاہی سے, روزہ پھٹتا ہے چغل خوری سے. روح کے نکل جانے کے بعد لاشا جیسا بے حیثیت ہو جاتا ہے. گناہ کے بعد روزہ ایسے ہی بے حیثیت ہو جاتا ہے, کسی کام کا نہیں, کسی کام کا نہیں ہوتا. صرف ایک ڈھانچہ ہے روزے کا. روح تو ہم نے نکال لی, جھوٹ بول کر, غیبت کر کے, چغلی کر کے, بدنگاہی کر کے, گانے اور میوزک سن کر ہم نے روح نکال دی روزے کی. اب کیا بچا ہوا ہے؟ کچھ نہیں, خالی لاشا پڑا ہوا ہے. اس لیے دوستو اپنے روزے کی حفاظت کرو. ساتھ میں 2-4 کام روزے دار کو اور کرنے ہیں. یہ تو میں نے بتایا گناہ سے بچنے کا. اکثر لوگ سحر سے لے کر افطار کے درمیان میں بہت سا وقت ان کے پاس ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہے لیکن بیچارے سو کے گزار دیتے ہیں. بالخصوص ہمارے نوجوانوں کا مشغلہ ہے رمضان میں ظہر تک سونے کا. سحر کے بعد سوئیں گے تو ظہر تک سوئیں گے. اس کے بعد کا وقت ٹائم پاس کے لیے کسی نہ کسی کو تلاش کرتے رہتے ہیں. کوئی مل گیا تو اس کا بھیجا کھا کے میں کسی طرح عصر تک ٹائم پاس کر لوں گا. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ بیتی کے اندر کہ بولے رمضان کا مہینہ تھا, ان کے بچپن کے کوئی دوست آئے تھے, بڑا بے تکلف تعلق تھا. حضرت شیخ کے پاس آئے. حضرت شیخ کے پاس کا رمضان آپ کتابوں میں پڑھو گے تو حیرت کرو گے, کیا ایسے بھی لوگ گزرے ہیں دنیا میں. حضرت شیخ کو گزرے ہوئے زیادہ سال نہیں ہوئے, سن 80 میں غالباً یا سن 80 سے 1 سال 2 سال پہلے حضرت شیخ کا انتقال ہوا. ہجرت کر کے مکہ مدینہ چلے گئے تھے, مدینے میں انتقال ہوا. جو فضائل اعمال کتاب لکھے ہیں شیخ الحدیث زکریا صاحب, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں مقبولیت دی. پوری دنیا میں اللہ نے اس کتاب کو مقبولیت دی ہے. اس وقت
شاید دنیا میں کہیں نہ کہیں پڑھی جا رہی ہوگی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ان کے ایک ساتھی آئے، وہ ملاقات کے لیے آئے۔ اب ملاقات کے لیے آئے تو فجر کے بعد کا وقت تھا، حضرت شیخ نماز کے بعد ذکر میں بیٹھ گئے۔ اب ذکر میں بیٹھ گئے تو اشراق کا وقت آ گیا، تو پھر اشراق کی نماز پڑھی۔ اشراق کی نماز پڑھی تو پھر اس کے بعد تلاوت کے لیے بیٹھ گئے۔ اب تلاوت کا معمول چلتا رہا بہت دیر تک، پھر واعظ و نصیحت کا وقت ہو گیا تو واعظ و نصیحت کرنے بیٹھ گئے۔ پورے ہندوستان بھر سے لوگ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شروع رمضان سے اعتکاف کے لیے جاتے تھے، اور پورا 1 مہینہ حضرت شیخ اعتکاف میں رہتے تھے۔ تو ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کے بعد پھر اذان ہو گئی، پھر سنتیں پڑھ لی، پھر قرآن لے کے بیٹھ گئے۔ اب وہ دوست صاحب ملنا چاہ رہے تھے، حضرت شیخ کے اپنے معمولات تھے۔ پھر ایسے ہی عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، پھر عشاء ہو گئی، پھر تراویح ہو گئی، پھر تراویح کے بعد حضرت شیخ پھر کتاب قرآن لے کے بیٹھ گئے۔ تو ان کے دوست ان سے کہنے لگے کہ رمضان تو ہماری زندگی میں بھی آیا ہے، لیکن ایسا بخار کی طرح نہیں آیا۔ بولے یہ کیا بخار ہے تمہارے اوپر؟ وہ یو پی کے انداز میں انہوں نے کہا کہ رمضان تو ہماری زندگی میں بھی آوے ہے، بخار جیسا نہیں۔ تو گزارنے والوں نے رمضان ایسا بھی گزارا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہماری گھر کی خواتین سارا گھر کا کام کاج کرتے ہوئے روزانہ 16 سے 17 پارے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، حضرت شیخ نے لکھا ہے۔ سمجھو آپ، ایک رمضان ہمارے گھر میں بھی عورتیں گزار رہی ہیں۔ جو فجر کے بعد سوتے ہیں ہم لوگ ظہر تک سوتے ہیں، رمضان ایسا گزارا جاتا ہے۔ تو دوستو عرض یہ کرنا ہے کہ اپنا رمضان کا ایک شیڈول بناؤ، کتنی دیر مجھے سونا ہے۔ سونا ضروری ہے، انکار نہیں ہے، لیکن کتنی دیر سونا ہے۔ 2-4 کام کرو، 2-4 کام کرو۔ پہلی بات، ہر نماز سے پہلے کی بعد کی سنتیں اللہ کے لیے کم سے کم رمضان میں پڑھ لو۔ اب بات تو آپ پڑھتے تو نہیں ہیں اکثریت، سنتوں کا اہتمام، جیسے فجر سے پہلے کی سنت، ظہر سے پہلے کی سنت، عصر سے پہلے کی سنت، سنت مؤکدہ نہیں ہے لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھے رمضان میں۔ مغرب کے بعد کی سنت کم سے کم رمضان المبارک میں اوابین پڑھنے کا اہتمام۔ شاید پنجرا کھلنے پر طوطا اتنا تیزی سے نہیں بھاگتا ہوگا جتنا تیزی سے مغرب کے بعد ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ دوستو ثواب کب کماؤ گے؟ آخرت کب بناؤ گے؟ اہتمام کرو۔ کھڑے کے پڑھنے نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھو، آدھا ثواب ملے گا، بیٹھ کے پڑھو، لیکن پڑھو۔ 6 رکعت اوابین کا اہتمام، عشاء سے پہلے کی سنتیں، عشاء کے بعد کی سنت اور تراویح، یہ تو فرائض کی بات ہوگی۔ رمضان المبارک میں کم سے کم تہجد کا اہتمام۔ سحر کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہیں، ہر آدمی اٹھتا ہے، تھوڑا اگر ہم پہلے اٹھ جائیں۔ خواتین تو اٹھتی ہی ہیں، انہیں چاہیے کہ پکاتے پکاتے 2-4 رکعت پڑھ لیں، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائے تو تہجد ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ ہمارے گھر کا ہر فرد تہجد پڑھے رمضان میں، ہمارے بیٹے بھی پڑھے، ہماری بیٹیاں بھی پڑھے، ہماری ماں بھی پڑھے، ہماری بیوی بھی پڑھے، ہماری بہن بھی پڑھے، ہم بھی پڑھے۔ اس کا اہتمام۔
ایک سنتوں کا اہتمام، دوسرا نوافل کا اہتمام۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم فجر کے بعد بیٹھے رہتے، ذکر کرتے اشراق تک، اشراق پڑھ کے جا کے سو جاتے، 20 منٹ پہ سورج نکل آتا ہے۔ اسی طرح چاشت کی نماز کا اہتمام، جب سورج تھوڑا گرم ہو جائے، 9 ساڑھے 9 بجے گرما میں چاشت کی نماز کا اہتمام، یہ ہونا چاہیے۔ رمضان میں کم سے کم اس کا اہتمام ہو۔ تو ایک تو ہے نوافل کا اہتمام، فرائض کے سنتوں کا اہتمام، دوسرا نوافل کا اہتمام، تیسری چیز ہے تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام۔ اچھا، بہت سے بزرگ حضرات یا بیمار لوگ روزہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، شرعی طور پر ان کو اجازت ہے، جو بیمار ہے انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض ہے، مسافر ہے، ان کو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، مگر چھوٹ خالی یہ روزے میں ہے، باقی چیزوں میں نہیں ہے۔ لیکن اکثر بیمار اور ضعیف یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جیسا وظیفے کے بعد آفس میں کوئی کام ہمارا نہیں رہتا، ایسے ہی بیمار ہوں میں، لہذا ساری چیزیں مجھے معاف ہے۔ نہیں صاحب، صرف روزہ رمضان میں معاف ہے، اگر صحت ہو جائے تو بعد میں رکھنا ہے۔ روزے کی چھوٹ ہے، تراویح کی چھوٹ نہیں ہے۔ روزے کی چھوٹ ہے تو تلاوت کی چھوٹ نہیں ہے، روزے کی چھوٹ ہے تو سنتوں کی چھوٹ نہیں ہے۔ تو خیر، تیسری بات، یہ بات یاد آ گئی تو میں نے بتایا، تیسری بات ہے تلاوت۔ کوشش کریں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک گراہک نہ آئے قرآن پڑھیے، گراہک آ گیا بند کریے۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ قرآن سنیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس سہولتیں ہیں، جیب میں فون ہے، قرآن لگا کر سنیں۔ جو پڑھنا نہیں جانتے، سننا اور پڑھنے میں پڑھنا افضل ہے، سننا اور پڑھنے میں پڑھنا افضل ہے۔ بہت سی ہماری بہنوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں لوگوں نے سماعت قرآن کا اہتمام کر رکھا ہے، لہذا جا کر قرآن سن لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، بہتر نہیں ہے، آپ جا کر سنیں، لیکن سننے سے زیادہ افضل پڑھنا ہے۔ تو ہر روزے دار جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، کچھ نہ کچھ تو تلاوت کرو روزانہ، کچھ نہ کچھ روزانہ تلاوت کرو، قرآن مجید کی تلاوت۔ چوتھی اور آخری بات دعاؤں کا اہتمام۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور روزے دار کے لیے افطار کے وقت کی دعا کا بڑی اہمیت ہے۔ افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرو، اور افطار اپنے گھروں میں کرو، مسجدوں میں نہیں۔ مسجد میں افطار کرنا کوئی فضیلت نہیں، الا ہے کہ کسی آدمی کا گھر دور ہو، کسی آدمی کا گھر دور ہے، مسجد کو آنے تک جماعت کھڑی ہو جانے کا خدشہ ہے، یا گھر دور ہے، کام یہاں مسجد کے قریب کرتا ہے، ایسے آدمی کو جائز ہے۔ دیکھیے، مسجد میں کھانا پینا اس کی اجازت صرف معتکف کو ہے، اعتکاف کرنے والے کو ہی مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے، ہر ایک کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں۔ مسجد اللہ کی عبادت کا مقام ہے، کھانے پینے کا مقام نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے، چائے بسکٹ لائے مسجد میں بیٹھ کے کھا لیے، کھانا لائے مسجد میں بیٹھ کے کھا لیے، ٹفن لائے مسجد میں بیٹھ کے کھا لیے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کا مقام ہے، لہذا بنا کسی مجبوری کے مسجدوں میں افطار مت کریے، افطار اپنے گھروں میں کریے۔ بہت سے لوگ مسجدیں اتنی گندی کر دیتے ہیں رمضان میں افطار کر کے۔ اچھا، صفائی کرنا بھی نہیں جانتے۔ موذن صاحب کے حصے میں آ جاتا ہے کہ وہ صفائی کرے، یا مسجد کی کمیٹی افطار کے بعد جو
جو گندگی کی جاتی ہے اس کے صاف کرنے کے لیے الگ سے لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے. یہ بہتر نہیں ہے. افطار اپنے گھر میں کرو, دستر بچھاؤ, اپنی حیثیت کا افطار رکھو, اپنی بیوی, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی کے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرو. کبھی آپ دعا کرو, کبھی بیوی سے بولو تم دعا کرو میں آمین کہوں گا, کبھی بیٹی سے بولو کہ بیٹی تو دعا کر ہم آمین کہیں گے, کبھی ماں سے بولو کہ امی آپ دعا کرو ہم آمین بولیں گے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ گھروں میں دعاؤں کا اہتمام. اور دوستو بالخصوص افطار کے وقت دعا کی بڑی اہمیت ہے. یہ اصل میں مزدوری ختم ہونے کا وقت ہے اور مالک سے مزدوری وصول کرنے کا وقت ہے. مالک سے مزدوری لینے کا وقت ہے. اپنے گھر والوں کو تاکید کرو, افطار نہیں تیار ہوا چھوڑ دو, پکانے میں تھوڑی دیر ہوئی چھوڑ دو, لیکن دعا مت چھوڑو, دعا مت چھوڑو. کسی دن افطار نہیں لے سکے آپ چھوڑ دو افطار. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ سیرن بجنے تک ہم لوگ خریداری میں رہتے ہیں, سیرن بجنے تک افطار خریدنے میں رہتے ہیں. اس دن کی دعا چھوٹ گئی. یہ موز, یہ سیب, یہ کیلے, یہ تو سال بھر ملتے ہیں, ایک آدھ دن نہیں کھانے سے کیا ہونے والا ہے. لیکن رمضان کے روزے کی دعا کہاں ملے گی؟ اس کے لیے پھر 11 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. کوشش کرو کہ ایک دن کی بھی ہماری دعا بالخصوص افطار کے وقت کی نہیں چھوٹنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.